آج کے پروگرام میں ہم لڑکانہ کے نوجوان ایس ایس پی احمد چودھری کی تبدیلی کی اندرونی کہانی شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے سیتو ٹرائیکا نے جو ہے سازشیں کر کے بالآخر لڑکانہ کے نوجوان ایس ایس پی کو تبدیل کروا ہی دیا، اور ان کی تبدیلی سے کون سے دو اہم شخصیات کا کام آسان بنا دیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ لڑکانہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ پر جانے سے پہلے ناظرین آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں جو کہ خود مقتول صابر آرائی کی گھر والوں کی ہے، جنہوں نے آج لڑکانہ میں صحافیوں کو اس کیس سے متعلق بہت کچھ بتا دیا۔ چلو السلام علیکم، میرا نام اصغر آرائی ہے، میں میرپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بھائی صابر حسین آرائی جو کہ 28 اکتوبر 2024 کو رانی پور شاہ کی مشین سے اغوا ہو گیا تھا، جسے رانی پور پولیس اور خیرپور پولیس بازیاب کروانے میں ناکام رہی۔ ہمارا کیس سکھر ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ سکھر ہائی کورٹ کے حکم سے ہمارا کیس لاڑکانہ پولیس کو دیا گیا۔ لاڑکانہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے نادر حسین سہتو اور امتیاز حسین سہتو جو کہ گرفتار ہوئے، اور ایاز حسین سہتو، فامیر سہتو جو کہ ابھی تک روپوش ہیں۔ یہ تمام ملزمان کافی حد تک کرمینل ہیں۔ ان کے اوپر ہنگورجہ تھانوں میں، میرپور تھانے اور اپنا صوبودرو تھانوں میں کافی کرمینل ریکارڈ ان کا موجود ہے، جو کہ کافی ان کے جو بااثر افراد ہیں، کچھ ججز ہیں، کچھ وکیل ہیں، کچھ پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں جو کہ ہمارے کیس پر ہیوی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اعلیٰ حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے کیس کو جلد از جلد سنا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارا بھائی صابر حسین آرائی بازیاب کروایا جائے۔ اب یہ تھے خود صابر آرائی مقتول کے گھر والے۔ صابر آرائی جس کا قتل جو ہے 1 سال قبل یعنی 28 اکتوبر 2024 کو رانی پور خیرپور کے علاقے میں کیا گیا تھا۔ یہ کیس کی تفتیش جو ہے یہ لڑکانہ کے نوجوان ایس ایس پی کی تبدیلی کا باعث بنی، یا دوسرے معنوں میں اسے جواز بنا کر، اسے بنیاد بنا کر جو ہے راستے کے اس کانٹے کو نکال دیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ واقعہ 1 سال پرانا ہے۔ اس کیس کی تفتیش خود یعنی خیرپور پولیس کرتی رہی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو سکر ہائی کورٹ کے حکم پر اس کیس کی تفتیش جو ہے خود نوشہر و فیروز پولیس کے حوالے کر دی گئی، وہاں سے بھی 0/0 رزلٹ آیا۔ بعد میں یہی کیس جو ہے نواب شاہ پولیس کے سپرد کیا گیا، وہاں سے بھی جب کچھ نہیں ملا تو اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج اور خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی مشاورت کے نتیجے میں یہ کیس جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ لڑکانہ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی احمد چودھری کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکانہ پولیس نے جو ہے وہ انتہائی دیانتداری اور اصول پرستی کی بنیاد پر جو ہے میرٹ پر جو ہے وہ اس کیس کی تفتیش کی، اور اس میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نادر سہتو جو ہے وہ پہلے پکڑے جا چکے تھے۔ اس کیس کے ایک مرکزی ملزم جس کی نشاندہی پر جو ہے وہ کنویں جہاں پر مقتول کو قتل کر کے دفن کیا گیا تھا، وہاں سے جو ہے مقتول کے چپل برآمد کیے گئے اور دوسری چیزیں وہاں سے برآمد کی۔ بعد میں خود ملزم نادر سیتو کے بیان کی روشنی میں ہی ان کے چچا امتیاز سیتو کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے قبضے سے پولیس نے 2 دستی بم بھی برآمد کیے۔ بعد میں جو ہے امتیاز سیتو کی نشاندہی پر اس جگہ پر گئے جہاں پر مقتول کو دفن کیا گیا تھا، وہاں کھدائی کی گئی، لیکن وہاں سے کوئی لاش برآمد نہیں ہو سکی جہاں جو ہے وہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد دفن کیا گیا تھا۔ یہ شاخ مشین رانی خیرپور کا علاقہ ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ملزموں نے جو ہے صابر آرائی کو قتل کیوں کیا۔ قتل کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ صابر آرائی نے جو ہے خود ملزم امتیاز سیتو کے بھائی کے 2 بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ جب پولیس نے اس پر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس قتل میں جو ہے خود مقتول صابر آرائی ملوث نہیں تھا، بلکہ خود امتیاز سیتو کا اپنا ہی بھائی قتل کی اس واردات میں ملوث تھا، جس کی تصدیق ان کی اپنی اہلیہ نے بھی کی۔
अस्सलाम वालेकुम। मां जेको घरों निकिती आहियां पंहिंजे कंहिं ज़ुल्म खां निकिती आहियां। मुंहिंजो अयास तो दाल इहो छा नालो परियल सातो ऐं आर्फ सातो नादर सातो इहे मूंसां ज़ुल्म कंदा रहंदा, तशद कंदा रहंदा। मां इन ज़ुल्म जे ततो निकिती आहियां। मुंहिंजो पुटु बि सहत नहीं मारियो आहे, मुंहिंजो पंजाब न मारियो आहे। तोखे क़ुर ॾिसे तो तुंहिंजो पुटु सहत नहीं मारियो हा, आहे? मुंहिंजो सहत नहीं मारियो आहे। अमीर वारा ऐं हे नदीम साथ वारा जो ज़ायद ॾर सां ज़ुल्म था कनि पिया। उहो ज़ुल्म था कनि था पिया त ज़ायद ॾहर जो ॾोह ई न आहे। मां पाण ई पंहिंजे घरों निकिती आहियां, मुंहिंजो ॾोह न आहे। तव्हां हुकुमरान जेके आहिनि IG सिंधा, SP रोयल खोसो आहे, SHO हिंगोर जा जबार मेमड़ा, SHO मेरापुरा, उन्हनि खे तव्हां इहा हक़ीक़त ॿुधाईंदव? मां इहा हक़ीक़त ॿुधायूं आहिनि त छा नालो मूंसां ज़ुल्म हो। मां इन ज़ुल्म ततो निकिती आहियां। मुंहिंजो पुटु बि इन्हनि मारियो आहे ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु बि इन्हनि ई मारियो आहे। तोखे क़ुर जेको चवें थी तूं सच थी ॻाल्हाए हा, क़ुर मां ते? क़ुर सच थी इन ॻाल्हायां। में ज़ायद ॾर जो को बि कसूर न आहे इन क़ुर ते? न, इन क़ुर ते ज़ायद ॾहर जो को ॾोह न आहे। उनजी अमड़ खे उनजी भेण खे जो खणी विया आहिनि ज़ायद ॾर जेके, पोइ उन जो छा थींदो हाणे? उन्हनि जो छा थींदो? उन्हनि जो ॾोह ई न आहे, उन्हनि जो को कसूर ई न आहे। तव्हां कोर्ट में इहो बयानु कयो था? हा, मां उहो बयानु कंदसि कोर्ट में। कोर्ट में वेंदव अॼु तव्हां? हा, मां वेंदसि अॼु कोर्ट में, उहो बयानु कंदसि। उनकी अहलिया का ये बयान था कि उनकी जो है ख़ुद इम्तियाज़ सेतो से के बाई से दूसरी शादी थी। पहले शौहर से उनके 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों को जो है उनका दूसरा शौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बल्कि उससे नफ़रत थी और वो मौके की ताक में था कि दोनों को किस तरीके से कत्ल कर दे। एक को तो नहर में उन्होंने डुबो कर मारा, वो दूसरे को जो है गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और उसका इल्ज़ाम जो है वो अपने मुखालिफ जो है वो ख़ुद साबिर आरई पर डाल दिया कि उन्होंने जो है उसके बच्चों को कत्ल किया और उसके बाद उसे भी कत्ल कर दिया। ये इंकिशाफ ख़ुद मुल्ज़िम इम्तियाज़ सेतो के अपनी भाभी ने किया है, ये कहना है ख़ुद पुलिस राय का। तो इस तरीके से जो है ये मुल्ज़िमान जो हैं ये उस कत्ल में भी मुलविस थे और ख़ुद साबिर आरई के कत्ल में मुलविस थे, जिसके बाद ही इम्तियाज़ सेतो की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी। इम्तियाज़ सेतो की गिरफ़्तारी के बाद जो है सेतो ट्राइका जो है वो मुतहरिक हो चुका था, क्योंकि इनका जो है वो असल जो जुर्म था बेनकाब कर दिया ख़ुद लड़काना के SSP अहमद चौधरी की टीम ने, जिसकी वजह से उन्हें ख़तरा हुआ कि ये पूरा केस ही उलट ना जाए। तो उसकी वजह से जो है उन्होंने जो है ख़ुद को बेनकाब करने वाले SSP को ही सज़ा देते हुए जो है वो रास्ते से हटा दिया, यानी कि उनकी तब्दीली का जो है वो ऑर्डर जारी करवा दिया कि इन्हें फौरी तौर पर जो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट से तब्दील कर दिया जाए। ये है इस केस की अंदरूनी कहानी। कहा यह जा रहा है कि इस केस में एक फहमीर सहतो नामी मुल्ज़िम भी मुलविस है, जिसने लड़की की आवाज़ में टेलीफोन करके जो है मकतूल साबिर आरई को जो है वारदात की जगह पर बुलवाया था, जहां पर वो आए और उसके बाद जो है वो उसे कत्ल कर दिया। ये कहना है ख़ुद मुल्ज़िम नादर सेतो का। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा जो एक मुअम्मा था केस का साबिर आरई का, ये केस जो है वो 3 डिस्ट्रिक्टों की पुलिस की नाकामी के बाद जब लड़काना की पुलिस ने इस केस को ट्रेस कर लिया और असल मुल्ज़िमों का सुराग लगा लिया कि दोनों केसेस के मुल्ज़िमान जो है वो एक ही है, यानी कि इम्तियाज़ सेतो और उनका ग्रुप, जिस पर जो है फिर सेतो ट्राइका जो है वो मुतहरिक हो गया और सेतो ट्राइका ने जो है फिर उन्हें रास्ते से ही हटा दी, क्योंकि वो उनके राज से उनके जो है वो गुनाहों जो है फेल से जो है वो आशना हो चुका था। उसे मालूम हो चुका था कि ये लोगों ने जो है ये कत्ल की दोनों वारदातें की है। तो ये थी इस केस की अंदरूनी कहानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें सेतो ट्राइका के इस कार्रवाई से जो है कौन से दूसरे 2 किरदार जो है वो उन्हें फ़ायदा पहुंचा, जो कि अंदरून खाना जो है ख़ुद अहमद चौधरी के ख़िलाफ़ थे, जो चाहते थे कि अहमद चौधरी इस मनसब पर ना रहे, लेकिन अपनी कमज़ोरियों और मजबूरियों की वजह से वो अहमद चौधरी को चाहने के बावजूद वहाँ से तब्दील नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें ये इख्तियार हासिल था, वो इतने बाइख्तियार हैं कि वो उन्हें जब चाहें यहाँ से क्या सिंध से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो
ایسا کرتے ہوئے اس لیے گھبراتے ہیں، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ خود احمد چودھری کے پاس بھی ان کے بہت سارے راز ہو سکتے ہیں جس کا انہیں ڈر تھا، جس میں سے ایک تو خود سندھ پولیس کے بہت بڑے افسر بتائے جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کے پاس وہ ایک عرصے تک جو ہے اس پوسٹنگ سے پہلے جو ہے ملازمت کر کے آ چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیتو ٹرائکا نے ان کے خلاف یہ ریمارکس دینے سے پہلے انہیں اعتماد میں لیا تھا، یعنی دوسرے معنوں میں ان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد ہی یہ ریمارکس انہوں نے جاری کیے کہ ایس ایس پی لاڑکانہ کو اس منصب پر رہنے کا اب کوئی حق حاصل نہیں، یعنی انہیں تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے پولیس اور سیاست کے دو مکروہ کردار جو ہے وہ اس ایک واقعے کے نتیجے میں جو ہے بہت ہی بری طریقے سے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ گرچہ ابھی تک احمد چودھری نے اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑا، وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی صفائی جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سیتو ٹرائکا نے جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کی ہے، انہیں سنے بغیر جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا گیا جو کہ انصاف اور قانون کے جو ہے صریحاً جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس پر عمل درآمد کر دیا گیا تو پھر سندھ پولیس کا مورال جو ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے تہس و نہس ہو جائے گا، اور کسی کا باپ بھی پھر پولیس کے مورال کو جو ہے وہ بلند نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ان کے ساتھ کم از کم اس معاملے میں جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ یہ کوئی کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ قتل اور اغوا کے کیس کی بہت ہی ایمانداری اور دیانتداری اور میرٹ سے کی جانے والی تفتیش کا جو نتیجہ انہیں دیا گیا ہے، اس سے جو ہے یہ پولیس کا مورال جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے کم از کم قتل کیس اور اغوا کے کیس میں جو ملزمان ہیں انہیں کے حوصلے بلند ہوں گے، انہیں ایک طریقے سے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ موٹیویٹ ہوں گے، اور اس سے جو ہے مجرموں کے جو ہے وہ حوصلے بلند ہوں گے، اور فریادی جو مظلوموں کے ظلم کا شکار ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا یہ سیتو ٹرائکا کا یہ فیصلہ، جس پر جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو دو کردار اس فیصلے کے نتیجے میں اس وقت بغلے بجا رہے ہیں یا محظوظ ہو رہے ہیں یا ان کا کام بیٹھے بٹھائے کر دیے گئے، انہیں بھی جو ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنوں کے ایسے موقعوں پر کام نہیں آئے گے تو پھر ان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے مخلصی سے کام نہیں کرے گا جس طریقے سے جو ہے وہ احمد چودھری ان کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے جڑے آ رہے اور انتہائی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے کام کرتے رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے یہ خود صابر آرائی کے قتل کیس کی تفتیش کو بالکل بے نقاب کرنا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے، اور اصل ملزموں کو جو ہے منظر عام پر لانا ہے، جس کی وجہ سے ملزموں کی چیخیں نکل گئی، ان کے سہولت کار اور ان کے سرپرست بھی جو ہے وہ پھٹ پڑے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ احمد چودھری کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آرڈر پر، اس ریمارکس پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کا اب یہ ایک امتحان ہے ضیاء الانجار کا کہ وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے اور عدالتی فیصلے کے آگے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب نہیں ہو سکتے، یہ بہانہ کر کے اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیتو ٹرائکا نے جو بھی کچھ کیا ہے اس میں انہیں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہی پھر الزام جو ہے خود سندھ پولیس کے اس بہت بڑے افسر پر بھی لگے گا جو کہ احمد چودھری کو جو ہے وہ فروغ بشیر ثانی کے طور پر
पुकारते चले आ रहे हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ये तो आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। अगर हमारे इस प्रोग्राम से, हमारी इन इत्तलाआत से जो अंदर की वाकिफ़कारों के ज़रिए जो ख़बरें हम आप तक पहुँचाते हैं, किसी को कोई एतराज़ हो, वो ये समझते हैं कि ये अगर मगर और कयास सराइयों पर मबनी है, इसमें हकीकत का शाइबा तक नहीं है और उनके पास कुछ हकीकत है, तो नाज़रीन वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उनकी इत्तलाआत को भी तस्दीक करने के बाद अपने प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएंगे। यकीन जानिए हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद किसी की भी दिल आज़ारी नहीं है, किसी की भी किरदार कुशी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है मज़लूमों की आवाज़ बनकर उनकी पुकार को ऊपर तक पहुंचाना है। साबिर आरई के घर वालों के साथ, साबिर आरई के साथ जो कुछ हुआ और उसके घर वाले जो इस वक्त सह रहे हैं, हम उनकी इस वक्त आवाज़ बनकर जो है हुक्काम बाला को हकीकत इस वक्त बयान कर रहे हैं कि मुल्ज़िमों के साथ ये सहतो ट्राइका जो है वो किस तरीके से उनकी मदद कर रहा है और उनको गिरफ्तार करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त वो एक पेज पर आकर उन्हें जो है वो रास्ते से हटा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अहमद चौधरी को जो है वहाँ से तब्दील करना है। नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।